السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اسلام دین ممتاز ہے دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ حضرات گرامی قدر، آج کا یہ عظیم الشان پروقار پروگرام، جس میں بقیت السلف ولی کامل مولانا محمد صادق رحمہ اللہ کے فرزند قاری عبدالخالق بدری صاحب اور ان کے بھائی میرے برخدار محمد خالد صاحب اور ان کے استاد محترم نے حضرت قاری صاحب نے جو یہاں رونق لگائی ہے، اس میں آج ہمارے دل باغ و باغ ہوئے ہیں۔ اور جس طرح حضرت روانی صاحب خطاب فرما رہے تھے اور میرے متصل بات میری جماعت کے عظیم سعادت حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب آپ سے محفل گفتگو ہونے والے ہیں۔ میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، دو چار مداخلات کرنا چاہوں گا۔ ہم بحیثیت مسلمان ہمیں پوری توجہ اور انہماک سے علماء کرام کی گفتگو سننی چاہیے اور اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات مسلک پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، چلے کوئی بات نہیں، یہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں، ان کی بھی بات سن لیتے ہیں، ان کے بھی ساتھ چل لیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، ان سے بھی اپنے بچے پڑھوا لیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن یہ تعصب کے لیے بات نہیں کر رہا، جھگڑے کے لیے بات نہیں کر رہا، مخالفت کے لیے بات نہیں کر رہا۔ ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اسٹیج پر اپنے مسلک کو سچے اور سچے انداز میں بیان بغیر کسی طعن و تشریح کے وہ کر سکتا ہے۔ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، صاحب نے آپ کو منع کیا تھا تو حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ؟ ہاتھ کھڑے کرو کہ جنہوں نہیں سمجھ آ رہی۔ ماشاءاللہ، جا کر بیٹھو، ابھی تو پروفیسر صاحب کا وہ خطاب بھی ہونا ہے، علاج بھی ہونا ہے، اور حکیم صاحب نے کچھ اس کے بھی بدر صاحب نے بھی ادارے خیال کرو، ذرا جا کر بیٹھو۔ حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو خالص رکھیں اور دین خالص سیکھیں۔ جس طرح اگر آپ دودھ میں پانی اپنے نلکے کا ڈالیں تو وہ بھی ملاوٹ ہوگا، دودھ میں پانی نہر کا ڈالیں وہ بھی ملاوٹ ہوگا، دودھ میں پانی آب زمزم کا ڈالیں وہ بھی ملاوٹ ہوگا۔ جس طرح دودھ خالص بھینس کے دھن سے صاف اور شفاف نکلتا ہے، ملاوٹ سے پاک نکلتا ہے، اس لیے دین کے بھی راستے دو ہی ہیں، جو پاکیزہ سچے سچے راستے ہیں جن پہ نہ شک کیا جا سکتا ہے نہ انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، اور وہ کون سے راستے ہیں؟ یا رب کے قرآن کا راستہ ہے یا محمد کے سچے فرمان کا راستہ۔ نعرہ تکبیر۔ اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کسی اور راستے کی کہیں گارنٹی نظر نہیں آتی۔ ادھر تو میرے رب نے اس بات کی ضمانت دی ہے، سچائی کا یہ عالم ہے کہ آپ کا دشمن، آپ کا مخالف عدو ابو جہل بھی سیدنا صدیق اکبر سے کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی توجہ ہے توجہ، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں ساتوں زمینوں تک پہنچا ہوں، آسمانوں تک پہنچا ہوں، تو کیا یہ بات مانی جا سکتی ہے؟ کہا یہ ناممکن ہے۔ کیسے مانی
مانی جا سکتی ہے تو جب اس بات پر پختہ کر لیتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا کتاب و سنت کا رائی، پہلا اہل الحدیث، پہلا کتاب و سنت کا پابند ابو بکر صدیق کو جب اس بات پر پختہ کرتا ہے تو پھر کہہ دیتا ہے صدیق یہ بات کس نے کی ہے؟ یہ آپ کے جان پیغمبر نے کی ہے، محمد الرسول اللہ نے کی ہے. 86 کے غیور مسلمانوں کتاب و سنت کی دعوت لے کر سننے اور سجانے پھلانے کے لیے، سمجھنے سجانے کے لیے آنے والے مسلمانوں پھر پیغام کیا ملتا ہے؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اور ابن حشام کان کھول کر سن لے، اگر یہ بات آمنہ کے نال نے کی ہے، بیچنے حسن و جمال نے کی ہے، صحب شرف و کمال نے کی ہے، تو پھر کان کھول کر سن لو. وہ اس وقت سن رہے تھے، آپ آج سن رہے ہو. حنفی ہے تو وہ بھی پیار سے سن لے، شافعی ہے وہ بھی پیار سے سن لے، مالکی ہے وہ بھی پیار سے سن لے، رضائی ہے وہ بھی پیار سے سن لے، چشتی ہے وہ بھی پیار سے سن لے، قادری ہے تو وہ بھی پیار سے سن لے. جس طرح صدیق اکبر نے اس وقت کہا تھا، آج ان کا غلام اس مسجد میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ ابو جان یہ بات اگر آمنہ کے لال نے کہی ہے تو پھر سورج کے چڑھنے میں شک ہو سکتا ہے، محمد کی زبان میں شک نہیں. قرآن بھی سچی کلام مانتے ہو نا؟ ہاتھ کھڑا کر کے ذرا جرأت سے جواب دو. قرآن وہ سچا اور سچا راستہ ہے جس سے دین سمجھا جا سکتا ہے اور جس کے بارے میں میرا رب بھی اعلان کرتا ہے. بھائی صاحب پڑھ رہے ہیں ذرا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. بہت سبحان اللہ. اِنَّا لِلَّهِ پڑھ لو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. قرآن بھی محفوظ اور منزل من اللہ ہے، حدیث بھی محفوظ اور منزل من اللہ ہے. اور ایک نکتہ کہوں، سکون آئے گا، ایمان میں تازگی آئے گی، آپ کے اندر جرأت حرارت پیدا ہوگی، غیرت جاگے گی. میرے رب نے کتاب قرآن اللہ کتاب ہے، منزل من اللہ کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے. مگر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ سے توقع صرف سبحان اللہ کی رکھنا چاہوں گا. بہر والوں سے بھی، اندر والوں بھی سی، ہار بھی گونجے، برآمدہ بھی گونجے، سید والے بھی بولے میرا اللہ سن رہا ہے. اور رب العالمین نے اس پورے کے پورے قرآن کو سن لو، پورے کے پورے قرآن کو میرے رب نے محمد کی زبان سے گزار دیا. پورے کا پورا قرآن، تو جس زبان سے قرآن نکلا، قرآن پر ایمان رکھتے ہو، اسی زبان سے حدیث نکلی، اس کے لیے تعویلیں تلاش کرتے ہو. سن لو، دین کا پہلا راستہ قرآن ہے، وہ بھی محفوظ ترین راستہ ہے. اور دوسرا دین سمجھنے کا راستہ میرے دوستو وہ حدیث ہے، وہ بھی محفوظ ترین راستہ ہے. اور تیسرا میرے پیغمبر کا عمل ہے جس کے گواہ صحابہ ہیں. نہ قرآن پہ شک کیا جا سکتا ہے، نہ نبی کی زبان پہ شک کیا جا سکتا ہے، نہ حدیث پر شک کیا جا سکتا ہے، نہ محمد کے یاروں پر شک کیا جا سکتا ہے. ان چیزوں پہ شک کرنے والا مسلمان نہیں رہتا. اب ڈر جاؤ گے، ان چیزوں پہ شک کرنے والا مسلمان بولو، ان چیزوں پہ شک کرنے والا مسلمان نہیں رہتا. قرآن بھی سچا ہے، حدیث بھی سچی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اب کی جدوجہد بتا رہی ہے. جس طرح آپ، یہ وہی قوم ہے جہاں میں کبھی دوستوں کے گھر ترس کے لیے آیا کرتا تھا تو بندے دیکھنے کے لیے ترسا کرتا تھا. آج مسجد تنگی دامہ
نہیں ہے تو پھر مجھے کہنے دو اب سواد اعظم کی گنجائش نہیں ہے، اب کسی فقہ کی گنجائش نہیں ہے، اب کسی قادری رضائی سوچ کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس ملک میں آئے گا تو رب کا قرآن آئے گا، محمد کا سچا فرمان آئے گا۔ نعرہ